جو وکیل ہیں ان کی جانب سے بڑا فوکس کر کے ایک ورڈ کو اس پریس کانفرنس کے اندر جس کا آپ ذکر بھی کری ہیں دب الفاظ میں کہ یہ ایک تعلق کے اندر تھی، یہ تعلق کے اندر تھی، وہ تعلق کیا تھا ان دونوں کا آپس میں؟ میرا خیال ہے یہ وہ بھی ایکسیپٹ کر چکے ہیں اور ہم بھی کر چکے ہیں، لیکن اس کو ایک ڈبل میننگ اور ڈیفیمیٹری طریقے سے بولنا یہ ان کا مقصد تھا. جب آپ کا بھی کہیں رشتہ ہو رہا ہوگا اور منگنی طے پا جائے گی اور شادی ہونے والی ہوگی تو وہ تعلق کیا ہے، مطلب اس کی میں کیا ڈیفینیشن کسی کو دوں؟ جو یہ کہا جا رہا تھا اور جو تحائف کی بھی بات کی وہ نارمل اسی طرح کی چیزیں تھیں جو کہ رشتے میں دونوں پارٹیز کی طرف سے جاتی ہیں، لیکن اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے عوام کو صرف ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے وہ چیزیں کی گئی. آج میں نے اپنی پریس ریلیز میں بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر وہ یہ بات چھوڑ بھی دیں تو ہم یہ بات نہیں چھوڑیں گے. میں انشاءاللہ منڈے کو سول سوٹ بھی دائر کر رہی ہوں جس میں یہ 18-20 کروڑ، آج تو کسی نے مجھے بولا 50 کروڑ، کبھی 80 کروڑ بڑھتے جا رہے ہیں. تو میں نے بولا کہ میں یہ بات بھی نہیں چھوڑوں گی. میں چاہتی ہوں کہ وہ ثابت کریں جو انہوں نے کلیمز کیے ہیں وہ آ کے عدالت میں یہ ثابت کریں اب کہ ہم نے کوئی پیسے یا کوئی چیزیں لی ہیں یا جو بھی ہے. اگر آپ ایم پی ہیں سٹنگ اور آپ اتنی انفلوئنس رکھتے ہیں کہ آپ ایک جھوٹی ایف آئی آر حمزہ حبیب کے اگینسٹ دے سکتے ہیں تو کیا آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ ایک ریکوری کا سوٹ دائر کر دیں اگر کچھ تھا بھی ایسا؟ اور اگر کچھ ایسا تھا بھی تو فون آپ دیکھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مومنہ نے اپنا فون سبمٹ کرایا NCCIA میں، سمیرہ خان نے ابھی تک اپنا فون سبمٹ نہیں کرایا، اور جو ثاقب خان کی طرف سے بھی فون جمع کرایا گیا تھا وہ ٹیمپرڈ تھا. وہ IME بھی میچ نہیں. سمیرہ خان کون ہے یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا ہمارے ناظرین. جی، سمیرہ خان ثاقب خان چدڑ کی اہلیہ ہیں اور ان کی طرف سے بھی مومنہ کو ہراساں کیا جاتا تھا اور ان پہ بھی اسی لیے وہ تمام تر دفعات لگی ہیں جو کہ ثاقب خان چدڑ پہ لگی ہیں. آج ان کی بھی بیل ہوئی ہے، پری اریسٹ جو بیل ہے ان کی بھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آگے ٹرائل میں وہ بھی ساتھ. یہ کلیم کیا گیا کہ قتل کی دھمکیاں دی گئی، ایسا بھی؟ جی، قتل کی دھمکیاں دی گئیں اور ان کے سیٹ پہ جگہ جگہ ڈائریکٹرز کو، پروڈیوسرز کو، ADs کو، میک اپ آرٹسٹ کو، ڈرائیورز کو، ہر انسان کو کال کی جاتی تھی تھریٹ کرنے کے لیے اور مومنہ کے بار بار CDRs نکلوائے جاتے تھے، لوکیشن ٹریس کی جاتی تھی، جو کہ مطلب آپ کہہ لیں کہ یہ خود بہت سنگین جرم ہے جو اگر یہ کیے جا رہے ہیں. ان کے ٹریول ہسٹری نکالی جاتی تھی، پاسپورٹ کی ڈیٹیلز نکالی جاتی تھی جو کہ ہم نے NCCIA میں جمع کرائے اور ہم وہ ساری چیزیں ثابت کر کے آج یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی FIR کرا دی ہے. اور آپ کی فیملی میں سے کس کس کو اپروچ کر کے تھریٹ کیا گیا؟ مجھے کیا گیا تھا 10 مئی کو، 11 مئی کو جو یہ سارا معاملہ شروع ہوا تو وہی میسیجز ہیں جو میں نے USB میں ڈال کے وائس نوٹس ہیں اور جو یہ تھریٹس دیے گئے تھے کہ میں بار بار یہ بات کلیئر کرتی جاؤں کہ AI ویڈیوز بنا کے تھریٹ کیا گیا تھا. اور ابھی بھی آپ کہہ لیں کہ ہمیں تھوڑے سے اس کے گلمپس دکھائے جا رہے ہیں، جو میری بھی ویڈیو نکالی ہے اور ڈانس والی حمزہ کی بہنوں کی نکالی ہیں اس طرح کی، اور ایک جو پروپیگنڈا پراپر سیٹ کیا جا رہا ہے، عجیب سی چیزیں چل رہی ہیں. تو وہ اس کا بس ایک جھلک ہی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا. لیکن چونکہ میڈم مریم نواز نے ایک لائن ڈرا کر دی تھی کہ ایسی کوئی حرکت نہ ہو، کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ کیس یہ ہے اور ہم نے اس چیز کی کمپلین کیا کہ ہمیں اس چیز کے لیے تھریٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے AI کا زمانہ کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو ڈو یو فیل فیئر اباؤٹ اٹ کہ جس طرح کے الزامات یا دھمکایا جا رہا ہے کہ ہم AI کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں اور آلریڈی آ بھی گئی تو وہ اس سے آگے جا کر بھی اس قسم کی ویڈیوز یا مزید نازیبا قسم کی ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، میرا تو آج بھی یہ بلیو ہے کہ پتہ چل جاتا ہے جو AI ویڈیو ہوتی ہے اتنی بھی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو ہم جس طرح سے اتنے گٹس ہیں ہمارے اندر کہ ہم کھل کے سامنے آئے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی ویڈیو ریلیز بھی کرتے ہیں تو ہم پھر سے NCCI کو اپروچ کریں گے، فورینزک ہوگا اور عوام کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. تو میں نے اسی لیے اپنی بہن کو بھی موٹیویٹ کیا تھا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ آپ کے بارے میں اچھا بولتے ہیں، لیکن ہمیں بہت میسو سپورٹ بھی آیا ہے، اس کی انڈسٹری سے آیا ہے، میڈیا کا تمام تر جرنلسٹ نے بہت سپورٹ کیا، سب نے بہت رسپیکٹ کیا. میں دل سے شکر گزار ہوں. NCCIA نے آپ دیکھیں فیئر میرٹ کی بیس پہ آج FIR دی ہے، میں ان کی شکر گزار ہوں. اور جو ہماری CM ہے مریم نواز صاحبہ، انہوں نے بھی کلیئر لائن ڈرا کی تھی، اسپیسیفک ایکشن لیا ہے. جس طرح کہ علی شفاق نے بولا تھا کہ ہسٹری میں یہ ایک منفرد سا کیس ہے، میرا خیال ہے ہسٹری تو بن چکی ہے آلریڈی کہ ایک موجودہ حکومت کے سٹنگ MPA پہ ایکشن لیا گیا، FIR درج ہوئی ہے اور اتنے سنگین جرائم کے ساتھ ہوئی ہے، نون بیلیبل اوفینسز بھی ہیں اس میں، اور انشاءاللہ ہم آگے جو ہے یہ معاملہ کورٹ تک لے کے جائیں گے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ فحش لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو ویڈیو بھیجی گئی ہے اس کے ساتھ بھی یہ جوڑا جاتا ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز بھی ہیں. دیکھیں، ایسی اگر کوئی بات ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ ہم یہاں تک آ گئے ہوتے، ہمیں بھی ڈر ہوتا کسی بھی چیز کا یا کچھ بھی.
چونکہ سامنے عورت کھڑی ہوئی ہے تو ہر وہ چیز کی جا رہی ہے جو کہ اس کا مورال ڈاؤن کر سکتی ہے, جو اس کو مینٹلی ایموشنلی اتنا ڈسٹرب کر سکتی ہے کہ آگے کیس نہ چلے. آپ جانتے ہیں, اگر آپ مطلب یہ ساری چیزیں کور بھی کرتے ہیں تو بہت زیادہ جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں وہ سٹیج تھی جہاں پہ چوک میں کھڑے ہو کے ہمارے پہ ایکوزیشن لگائے گئے ہیں, وہاں سے آگے عورتیں کنٹینیو ہی نہیں کر پاتی ہیں کیونکہ وہاں پہ ہی بات ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمیں معاشرے کے آگے کھڑا کر دیا گیا تھا ان سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق. کیونکہ آپ دونوں فریق ہیں, آمنے سامنے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے پاس اور کس قسم کا ڈیٹا ہو سکتا ہے جو کہ آپ کے اگینسٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے اگر اتنی کھل کے میں بات کر رہی ہوں اور اتنی دھڑلے سے کر رہی ہوں, مجھے کسی قسم کا بھی ڈر ہوتا کہ نہیں یہ ایسی چیز کر دیں گے, اور میں تو چاہتی تھی کہ کچھ ہوتا عوام کے سامنے لے کے آئیں. ہمارے دل میں چور نہیں تھا, مومنہ اقبال کے پاس ایویڈنسز موجود تھے, ہم نے NCCI کو فون تک دے دیا جو کہ ایک بہت ہی پرسنل چیز ہے, دے دیا گیا ہے, سبمٹ کرا دیا, اپنے ایکوزیشنز جو ہیں ثابت کر دیے ہیں. اگر یہ جو جگہ جگہ بیٹھ کے عوام کے آگے, میڈیا کے آگے, جرنلسٹ کے آگے یہ بات کریں کہ جی ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے, اگر آپ کے پاس تھا آپ نے NCCI میں جمع کیوں نہیں کرایا؟